احساس پروگرام کے تحت آپ نے کہا کہ بہت حکومت نے خدمت کی ہے، لیکن ایک وہ شہر جو پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ خود اس کو کلوزلی دیکھتے ہیں، ساری انڈسٹری یہاں پر موجود ہے، اکانومی کا پہیہ یہاں سے چلتا ہے، لیکن آج کراچی کے جو حالات ہیں اور حکومت سے آج بھی قوم یہ منتظر ہے کہ ہماری حکومت کوئی کراچی کا پیکج اناؤنس کرے گی، کراچی کے حوالے سے کام ہوگا، کراچی کی تقدیر بدلی جائے گی، جو پچھلے 2-3 ٹینیور سے اس کا کوئی اونر نہیں ہے، شاید اس کا کوئی اونر آ جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کوسچن کیا مجھ سے، لیکن میں پہلے ذرا اس کو تھوڑا کلوز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہیلتھ کارڈز آپ کہتے ہیں نا عام آدمی، دیکھیے عام آدمی کی بات کسی نہیں، ہیلتھ کارڈز ایک سسٹم کے تحت وہ ہوتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ کے پی کو پورے کو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں اور مل چکا تقریباً۔ پنجاب میں بھی چونکہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہیلتھ کارڈ میں ہے کہ 80% جو ہے شیئر فیڈرل گورنمنٹ کا، 20% پروونشل کا ہوتا ہے۔ پنجاب میں بھی ایک ایک شخص، آج دیکھیے ایک غریب آدمی جس کی بیماری ہو جائے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں 200 روپے کیسے لے کر جاؤں۔ آج اس کی جیب میں 7,30,000 روپے کا ایک کارڈ پڑا ہے، وہ اس کو آغا خان بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ اسے لیاقت بھی لے کے جا سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو 700 روپے کی ٹیبلٹ نہیں خرید سکتا تھا، آج اس کے پاس علاج کرانے کے لیے، سوچئے تو صحیح، جس کی ماں بیمار پڑی ہو، بیٹے کا جاب کرتا 18,000 روپے کی سیکیورٹی گارڈ کی، اس کو بیماری ہو جائے، پیسے ہونا، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ممکن ہو، پھر کبھی نہیں تھا پہلے ایسے ممکن ہوا۔ اب میں آتا ہوں کراچی کے لیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے صحیح فرمایا کہ کراچی کو بھی احساس ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کراچی کے ساتھ بہت برا ہوا، بہت برا ہو رہا ہے، اور وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کیا۔ اب ہم آئے، میں آپ کو آج میں تو آپ کو زبردست، آپ نے ماشاءاللہ کہ بڑا اچھا، آپ کراچی کی آواز بھی آپ لوگ بن رہے ہیں اس شہر کی۔ ہم آئے، ہم نے 162، ہم نے الحمدللہ شہر نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہمیں 14 ایم این اے دیے، 22 ایم پی اے دیے، اور بڑی بات میں ان میں سے ایک ہوں، اور ہم آئے 162 ارب کا ایک پیکج اناؤنس کیا گیا، جس کا مذاق بڑا بنایا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ 162 ارب، لیکن آپ کو 18th امینڈمنٹ مینس مال کھپے، بھئی پیسے ہمیں دے دو، پھر ہم جانے ہمارا کام جانے، وہ پیسے کراچی کی روڈوں پہ لگتے ہیں یا بلاول ہاؤس کے اس میں خانوں میں جاتے ہیں، تجوریوں میں جاتے ہیں۔ 162 بلین کے اوپر انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ آپ ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتے، ہم چاہتے تھے کرنا، ہم نے کہا ڈائریکٹ دیا گیا ہے پروونشل گورنمنٹ کو؟ نہیں، مطلب ابھی تک صرف ڈیسیشن موڈ میں چل رہا ہے۔ ہوا تھا نا، بتا رہا ہوں آپ کو، اسٹارٹ اب تو بات آگے نکل گئی نا بہت۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بات آئے، اس کو انہوں نے نہیں چلنے دیا نا، فیل کر دیا۔ Then again we tried SIDCL, سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، جو کہ 2015 میں خود انہوں نے سٹارٹ کرائی تھی۔ اس کے افتتاح میں قائم علی شاہ صاحب موجود تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ تھی KIDCL، اب یہ ہو گیا SIDCL کو انہوں نے کہا یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی، مطلب اگر فیڈرل گورنمنٹ، ان کا ہوتا ہے کہ جی صرف ہمیں پیسے دے دو، ہزارہ ارب پچھلے 13 سال میں انہوں نے خرچ کر دیے، کھا گئے، ان کی زندگیاں تو تبدیل ہو گئیں۔ یہ کسی اس سے 3 کمروں کے فلیٹ سے 3 ایکڑ کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے، لیکن عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے کہا چلو آلریڈی موجود ہے KIDCL، اس کے تھرو ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کر دی، او نو، یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی، آپ کون ہوتے ہو، کیسے کرو گے؟ کمپنی بنا لی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کراچی شہر کے ساتھ کیا ہوا ان بارشوں میں، مطلب انہوں نے اس سے اچھا ایک اور، اس سے پہلے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے سارے اختیار، واٹر بورڈ کس کے پاس؟ پیپل پارٹی کے پاس۔ کچرا اٹھانا، سالڈ ویسٹ کس کے پاس؟ پیپل پارٹی کے پاس۔ KMC DMCs کے پاس لمیٹڈ ایریاز میں تھا۔ کراچی کے تمام لوکل گورنمنٹ کے اختیار بھی ان کے پاس، اور انہوں نے کچرا کنڈی بنا دیا، گٹرستان بنا دیا، تباہ و برباد کر دیا اس شہر کراچی کو۔ فائنلی کیا ہوتا ہے کہ SIDCL کو بھی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے بھرپور نہیں کام کرنے دیا۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، ہم نے کہا یہ تو نہیں بڑھ کے پا رہے۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم آرٹیکل 49(1) جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنا اختیار استعمال کرتی ہے کہ جی فائنینشیل اختیار، اس کے اوپر انہوں نے کہا جی تو سندھ توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، مرسوم۔ ارے بھائی سندھ کہاں ٹوٹ رہا ہے؟ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ پیسے ہیں، اس کو یہاں لگاؤ، اپنی جیب میں نہ لے کے جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، تو سندھ سازش ہو رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے، یا پیپلز پارٹی کا کہنا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی پروپوزل نہیں لا سکتی، کوئی عملی جامہ نہیں پہنا سکتی؟ میں اس کو کلوز کر دوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آخری کیا ہوا، مطلب یہ انہوں نے بیچ میں کہہ دیا، آخری 1100 ارب کا پیکج سنا تھا آپ نے، فائنل ہوتا ہے، کچھ لوگ بیچ میں بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ کر کے چلو جی
یہ ہمیں تو نہیں کرنے دے رہے, چلو بھائی تم کر لو. 1100 ارب کے پروجیکٹس, وہ پیکج نہیں ہے, وہ پروجیکٹس ہیں, اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ جی اس کا 62% جو کہ 7 ارب اور کوئی 36 کروڑ ایسا کوئی بنتا تھا, 736 ارب 62% آف دیٹ اماؤنٹ, اس کے پروجیکٹس ہم نے کرنے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور کوئی 38% کے پروجیکٹس کرنے تھے پروونشل گورنمنٹ نے. اس کا کپتان, اس کا ٹیم لیڈر, اس کا حوالہ سی ایم کو کر دیا گیا, جاؤ تم سنبھالو. اسٹیک ہولڈر, ایک اس کی کمیٹی بنا دی گئی, ایپیکس کمیٹی, جس میں کور کمانڈر صاحب تھے, آرمی کے مختلف اداروں کے نمائندے تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے 2-3 وزیر تھے, اسد عمر, علی زیدی اور امین الحق, سندھ گورنمنٹ کے لوگ تھے. اب آپ دیکھیے, اور اس کے اندر پریس کانفرنس ہوتی ہے, سی ایم ساتھ بیٹھتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے 3 لوگ, 4-5 ہم لوگ, پرائم منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج تک اس کو انہوں نے جیم کر دیا. ابھی ہماری لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی ہے, میں کل رات واپس آیا ایسا پی ایم ہاؤس میں, اس کے اندر ہم سب اس پہ متفق تھے, ہم سب جو یہاں سے کراچی سے سب لوگ اپنا مقدمہ لے کر گئے, انکلوڈنگ گورنر صاحب لیڈ کر رہے تھے, کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کراچی میں کام کرے. اور اس بیچ میں ایک اور انہوں نے سازش کی, جب کرونا آیا تو انہوں نے کراچی کو لاک ڈاؤن کر دیا, بند کر دیا, تاکہ کراچی دیکھیں 65% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا. انہوں نے کہا کراچی کی انڈسٹری بند ہو, کراچی کا بزنس تباہ ہو, ٹیکس کلیکشن نہ ہو, ملک رک جائے, عمران خان ناکام ہو جائے, باقی خیر ہی ہے. ان کا ابا جان نے ملک توڑ دیا تو انہوں نے کہا اب بھی خدا نہ خواستہ ملک اب میں کلوز کروں. اس 1100 ارب پیکج کو سولوشن بتائیں نا, عوام کو سولوشن تو بتائیں, اس کا حل کیا ہے؟ 1100 ارب کا 18ویں ترمیم, میری سنیں, ایک ایسی مصیبت ہے, ایسی زنجیر ہے ہم سب کے پیروں میں. مطلب بھائی تمہیں اختیار دے دیا, چلو تم چلا لو, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن پھر کہتا ہوں آپ سے, ہم نے اب میں نے سارے فیزز بتا دیے, ہر طریقے سے ہم نے کرنا چاہا. ہم نے آگے دیکھیے جیسے آیا این ڈی ایم میں آیا موجود میں, ہم نے وہ آ کے کیا, نالے صاف کی, جو کر سکتے تھے کراچی کو بچانے کے لیے. اب بھی ہم تیار ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے, آخری جملہ, ہماری کمٹمنٹ ہے اس ملک سے, اس شہر سے, اس صوبے سے, اس ملک کے عام شہری سے. کوئی کچھ بھی کر لے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے اب ہمیں, میں آپ کو ورڈز دے رہا ہوں, کچھ بھی کرنا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا, ہم یہ ساری زنجیریں توڑ دیں گے. ہم انشاءاللہ جو چیزیں ہم رہ گئی ہیں پوری کریں گے. ہم اس شہر کو اس لیے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے, پورے ملک کی اکانومی اس کے اوپر چلتی ہے, اور نہ شہریوں کو لاوارث چھوڑ سکتے. کیونکہ آپ کی اس بات سے, کیونکہ جس طرح آپ نے دعویٰ کیا ہے, ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ سنجیدگی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کراچی کو لے کر. کیونکہ پچھلے دنوں یا پچھلے کچھ عرصے سے کراچی والے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا والی وارث کوئی نہیں ہے. وہ پچھلی دہائیوں کو یاد کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا, مگر ہمارا کوئی والی وارث تھا, ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈنے والا تھا, ہمارے مصائب کو ختم کرنے والا کوئی تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے خود دیکھ لیا, چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل حکومتیں بھی چینج ہوتی رہیں, لیکن کراچی کی تقدیر نہیں بدلی. یہ خلا آج بھی واقعی ہے. ادھر میرا آپ سے اختلاف ہے, مجھے آپ سے. کراچی والے کیا سوچ رہے ہیں؟ کراچی والے سوچ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج کراچی وفاق کے ساتھ جڑ چکا ہے. کراچی والے مسائل امید کر رہے ہیں. دیکھیے, نہیں اس دن جڑ گیا جس دن پی ٹی آئی کی نمائندگی آ گئی یہاں سے, نہیں تو یہ شہر, یہ پڑھے لکھوں کا شہر, یہ خاندانی لوگوں کا شہر, یہ بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کا شہر, سوفیسٹیکیٹڈ لوگوں کا شہر. یہاں شہر کے ساتھ ہوا کیا؟ یہاں مسائل ملے ہیں, کوئی مسائل حل نہیں ہوئے اس پچھلے 40 سال کے اندر. جو کیا ہم کراچی شہر پہنچائے ہیں, 13 سال کی پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ, لیکن جن کا آپ ذکر کرنا چاہ رہی ہیں, ہم نے دیکھا ہے اس شہر میں, ہم نے نوجوان مرتے دیکھے ہیں, شہر جلتے دیکھے ہیں, گاڑیاں جلتی دیکھی ہیں, بھتے دیکھے ہیں, کلنگ دیکھی ہے. میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. وہ کوئی اس کے ساتھ سڑکیں بنتی ہوئی بھی دیکھی ہیں نا, بڑے مسائل حل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. مشرف کے دور کے اندر جب پیسہ یہاں نیچے آیا, جب وہ تھے اور نیچے بھی ان کی گورنمنٹ تھی. اب یہ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ منوس لوگ آ گئے یہاں جو چاہتے نہیں کراچی, ان کو ووٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی نہیں چاہتی. اس وقت کیا تھا, پی ایم ایل کیو کی نیچے گورنمنٹ تھی, اوپر بھی گورنمنٹ تھی, پیسے آیا مرکز سے, مرکز دینا چاہتا ہے. تو دیکھیں اب بھی. اور دوسری بات, الحمدللہ ایک بہت بڑا کام اپنے ایم این ایز کے تھرو, وہ میں ایک سیگمنٹ رہ گیا تھا, پی ڈبلیو کے ذریعے کروا رہے ہیں. بہت بڑا کام, وہ بھی ہم نے ادھر سے کان پکڑا جا کے گھوم, ایک بہت بڑا کام الحمدللہ کرا رہے ہیں. حلقوں کے اندر کام ہو رہا ہے, ہمارے ایم این ایز کے حلقوں کے اندر, اور گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے بڑا بڑا. اب انشاءاللہ میگا پروجیکٹس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ سارا کچھ ہونے جا رہا تھا. انشاءاللہ کے سی آر اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہماری مطلب بہت بڑے بڑے کام یہاں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم اس میں ٹھیک ہونے جا رہا ہے. کراچی کی روڈز کا پلان موجود ہے اس کے اندر, کراچی کے نالوں کا پلان موجود ہے. کراچی ڈوبے نہیں, روڈ, نالے, کچرا, ٹرانسپورٹ, ٹرین, یہ 5-6 بڑے مسائل ہیں کراچی کے. یہ
सब फोकस्ड है इस 1100 अरब में, लेकिन मैंने आपसे कहा ये नहीं करना चाहते और हम करेंगे और इंशाल्लाह करके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की डायरेक्शन ठीक है, जो 40 साल में नहीं हुआ भाई 5 साल तो पूरे करने दो। ठीक